دوستوں، ناسا اسپیس میں ہر روز کوئی نہ کوئی پلینٹ ڈھونڈتا رہتا ہے۔ جیسے فروری 2017 میں ناسا نے ٹریپسٹون سولر سسٹم کو ڈھونڈ نکالا تھا، جو شاید مستقبل میں انسانوں کے رہنے کے لیے آئیڈیل ہو۔ لیکن دوستوں، انسانوں کو یہ اسپیس کولونائزیشن یا دوسرے پلینٹ میں رہنے کی ضرورت کیوں ہے؟ دراصل دنیا کے خاتمے کے بارے میں کئی پیشن گوئیاں اور سائنس وضاحتیں دے چکی ہے، جس میں بھلے ہی زیادہ تر غلط ثابت ہو، لیکن کچھ سائنسی وجوہات کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ دوستو، 14 نومبر 2016 میں اسٹیفن ہاکنگ نے دنیا کے خاتمے کے بارے میں ڈراؤنی پیشن گوئی کی تھی۔ ان کے مطابق انسانوں کو زمین پر رہنے کے لیے صرف 1000 سال بچے ہیں۔ انہوں نے یہ بات یوں نہیں کہی تھی، اس کے پیچھے کچھ سائنسی وجوہات اور حقائق تھے۔ موجودہ دور میں ہر ایک ملک اپنے دفاع کے لیے ایک کے بعد ایک ایٹمی ہتھیاروں کو بنا رہے ہیں۔ اب ان ہتھیاروں کا مقصد صرف اپنے ملک کا دفاع ہو، لیکن کیا اس کی کوئی گارنٹی ہے کہ جو ہتھیار آج دفاع کے لیے استعمال کیے جا رہے ہیں وہ کل حملے کے لیے استعمال نہ ہو؟ اور جس دن اس زمین پر ایٹمی جنگ کی شروعات ہو گئی، اس دن اس دنیا کا خاتمہ طے ہے، کیونکہ ایٹم بم سے کتنی زیادہ تباہی پھیل سکتی ہے وہ ہم ماضی میں دیکھ چکے ہیں۔ جاپان کے شہروں ہیروشیما اور ناگاساکی پر ہوئی ایٹمی حملے سے 2 لاکھ سے زیادہ لوگوں کی موت واقع ہوئی تھی۔ ایٹمی ہتھیار اتنی زیادہ خطرناک ہے کہ اس ایٹمی حملے کے کئی مہینوں اور سالوں بعد بھی اس حملے سے ہوئی خطرناک ریڈیشن برقرار تھا، جس سے مستقبل میں اور بھی زیادہ لوگوں کی موت ہوئی تھی۔ اور ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ یہ حملہ 1945 میں ہوا تھا، اور تب کی ٹیکنالوجی آج کی ٹیکنالوجی کے آگے کچھ بھی نہیں ہے۔ تو اگر ایسا واقعہ آج کے دور میں ہوا تو تباہی بھی اس سے کئی گنا بڑی ہوگی۔ دنیا کے خاتمے کے بارے میں اسٹیفن ہاکنگ نے جو دوسری بات کہی تھی وہ ہے روبوٹس۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ روبوٹس سے دنیا کا خاتمہ کیسے ہو سکتا ہے، کیونکہ یہ تو ہماری مدد کے لیے بنائے گئے ہیں۔ دوستو، آج کل کے جو روبوٹس ہے یہ بہت کمزور ہے۔ مستقبل میں ایسے روبوٹس بنائے جائیں گے جو بالکل انسانوں کی طرح سوچے گے۔ تب یا تو یہ روبوٹس انسانوں پر حکمرانی کرے گی یا انسانوں کو ختم کرے گی۔ دوستو، اسٹیفن ہاکنگ نے جو تیسری بات کہی ہے وہ ہے گلوبل وارمنگ۔ چاہے انسانوں کو ایٹمی جنگ سے یا روبوٹ سے خطرہ ہو یا نہ ہو، لیکن یہ گلوبل وارمنگ انسانوں کے لیے خطرہ ہے، اور اس بات کو اسٹیفن ہاکنگ بھی جانتی تھی۔ دوستو، زمین کا درجہ حرارت دن بدن بڑھتا جا رہا ہے۔ اگر زمین کے درجہ حرارت میں 4 سے 5 ڈگری مزید اضافہ ہوا تو زمین پر رہنا انسانوں کے لیے کافی مشکل ہو جائے گا۔ لیکن اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ 4 سے 5 ڈگری تک کے اضافے سے دنیا سے زندگی کا خاتمہ ہو جائے گا، لیکن اس زمین پر پہلے کے مقابلے زندگی کافی مشکل ہو جائے گی۔ آپ کو یہ جان کر حیرانی ہوگی کہ آج کے وقت زمین پر کاربن ڈائی آکسائڈ کی جو مقدار ہے وہ کبھی پچھلے 6.5 لاکھ سال میں اتنا نہیں ہوا۔ گرین ہاؤس گیسز اتنا زیادہ بڑھنے کا وجہ ہے دنیا میں بڑھتی ٹیکنالوجیز اور اس سے جڑتی بڑھتی آلودگی، جن میں سب سے زیادہ گرین ہاؤس گیسز موجود ہے، جو زمین کی درجہ حرارت کو بڑھانے میں مدد دیتا ہے۔ اور اگر ایسا چلتا رہا تو مستقبل میں زمین پر زندگی مشکل ہو جائے گی۔